أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم اہل علم، آج کا جو محاضرہ ہے، جو آج کا پہلا محاضرہ حفظ النصوص، یعنی نصوص کو کیسے یاد کیا جاتا ہے اور نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت اور اس کا طریقہ کار، اس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ. یہ جو محاضرہ ہے، اس کو جو میں نے تیار کیا تھا، اس کا ایک پس منظر تھا. میں ایک ادارہ گیا تھا، یعنی جہاں پہلے میں پڑھ بھی چکا تھا، میں بالکل ابتدائی دنوں میں. تو وہاں ایک نشست تھی اہل علم کی، اور اس میں ایک ملاحظہ میں نے یہ کیا تھا کہ ایک سے دو اہل علم جو اپنے تقریر کے دوران بہت سارے اشعار کہہ رہے تھے، اور آیتیں پڑھنے کی جب بات آتی تو ان کے ہاتھ میں چٹھی تھی اور آیتوں کی قطعات پڑھتے تھے. کچھ آیتوں کا کچھ حصہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی تو کبھی صحابی کا نام غلط ہو جاتا، کبھی حوالہ غلط ہو جاتا، اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو اصل جگہ سے لینے کے بجائے جہاں کہیں سے بھی وہ اخبارات مجلات سے یا جو مصادر نہیں ہیں وہاں سے، تو گویا کہ ایک عجیب سی طبیعت میں مجھے بے چینی تھی کہ کس قدر یہ غیر ذمہ داری ہے کہ جو معصوم ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کی بات پہنچانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جو متن ہے اس کی شرح ہے، ہم اس کو یاد کرنے سے متعلق غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں، اور اقبال کے اشعار کو، فلاں کے اشعار کو بالضبط جیسے انہوں نے کہا ویسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تبھی زندگی میں مزہ بھی آتا ہے. اور آیتوں کو، احادیث کو یاد کرنے میں کتنی غیر ذمہ داری ہے. تو جامعہ محمدیہ میں بنگلور، اس میں جو سالانہ محاضرے ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں نے ایک محاضرہ دیا. اس کے بڑے اچھے نتائج مرتب ہوئے الحمدللہ. پھر ہم نے دیکھا کہ عام انجمنوں میں بھی طلبہ نے اپنے تقریروں کے دوران آیتیں، احادیث اور احادیث مبارکہ اگر صحیح حین میں ہے، پھر صحیح حین میں بھی اگر صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، تو اصل کتاب، اصل ورق تک جا کر کے وہاں سے لکھ کر کے یاد کرنا شروع کیا. یہ بڑی خوشائن بات ہی ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے، ہمارا میزہ ہے. یعنی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم کسی کے اشعار یاد نہ کریں، یا کسی کے اشعار سنانے میں ہمیں مطلب اس میں وزن نہیں ہے. یقیناً
لیکن ایک بڑی ذمہ داری کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نصوص یاد کریں. آپ دیکھیے ایک کتاب ہے، یقیناً ہوگی اس مکتبے میں، فردن پر پڑھیے، بلکہ میری تو خواہش یہ ہے کہ کوئی استاد اس کو پڑھائے اس کتاب کو ایک مجلس میں صحیح، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی. اس کتاب کو یقیناً آپ اپنے مطالعے میں رکھیے، ایک مرتبہ ہی صحیح پڑھیں. اگر استاد کی نگرانی میں پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کتاب میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے طالب علم سے متعلق، استاد سے متعلق، ادارے سے متعلق، پڑھنے پڑھانے سے متعلق آپ کیا کیا آپ کے دل میں خیالات آ سکتے ہیں، سب انہوں نے قلم بند کر دی ماشاءاللہ. کتاب حالانکہ ہے مختصر. اس کتاب میں انہوں نے ایک فصل قائم کی ہے اہل علم کو جوڑنے کے لیے. حالانکہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ 5ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، 463 ہجری سے وفات ہے ان کا. اس دور میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے اس دور میں ہم کیا کہیں گے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کی ہے جسے میں یہاں نہیں سنا سکتا کیونکہ میرا اصل موضوع وہ نہیں ہے. ہمارا جو محاضرہ تھا وہ 3 گھنٹے کا تھا، تو اس میں ساری باتیں وہاں پر آئیں. یہ جو ہے ہم اتنی تفصیل سے یہ باتیں نہیں بتا سکتے آپ کو. اب خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع وہ آپ ضرور لیں اور اس کو پڑھیں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو اہل علم ہیں، اہل السنہ کے، جو اہل السنہ ہیں وہ نہایت قلیل تعداد میں ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ گویا کہ ابھار رہے ہیں کہ احادیث کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ، نصوص کو یاد کرنے والے لوگ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو ہو بہو یاد کر کے امت تک پہنچانے والے لوگ نہایت قلیل تعداد میں. امام بخاری رحمہ اللہ ابھارا کرتے تھے اور حوصلہ دیتے تھے کہ مطلب آپ کا بہت قیمتی ہے اس دنیا کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے آپ لوگوں کے حق میں، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ کو ہو بہو یاد کر کے لوگوں تک پہنچانا بہت قلیل تعداد ہے ایسی. بلکہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے اپنی سند سے، حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب الموضوعات، بہت مفصل مقدمہ باندھا ہے انہوں نے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ مجھے یاد ہے، اور میرے ہوتے ہوئے میں زندہ رہوں اور میری موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی حدیث بیان کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میں فرق کرنے والا ہوں، یہ نبی کی حدیث ہے، یہ نبی کی حدیث نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے میں لکھا ہوا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو بعد میں لے لیں، لیکن اصل میں میرا موضوع نہیں ہے. مجھے جو آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہے وہ یہ کہ نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت کیا ہے، اس کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ احادیث رسول سے. اور پھر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس میں انہوں نے تقریباً 15 صفحات پر پھیلا کر لکھا ہے کہ تابعین، تبع تابعین، صحابہ کی بھی ایک آدھ مثالیں ہیں. خصوصیت کے ساتھ محدثین کا جو دور، تیسری صدی ہجری کا جو دور ہے، اس دور میں نصوص کو یاد کرنے کا جو خاص طریقہ تھا اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. میں ساری چیزیں تو بیان نہیں کر سکتا، صرف انہوں نے جو نکات بیان کی ہیں اس کو میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں. پھر اس ہر ایک نقطے سے متعلق دو تین مثالیں انہوں نے دی ہیں، اور بہت دلچسپ مثالیں ہیں. ہے کتاب یہاں پر وہ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، ہاں وہ اس کی طرف ضرور مراجعہ کیجیے آپ. تو بہرحال نصوص کو یاد کرنا چاہیے. تو عربی زبان میں جو النص کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کا لغوی معنی ہے، بنیادی معنی ہے رفع الشیء. رفع الشیء. ابن منظور رحمہ اللہ، جن سے متعلق انشاءاللہ آنے والے محاضرے میں گفتگو ہوگی، ان کی جو معجم ہے لسان العرب، اس میں انہوں نے لکھا کہ کل ما ظہر فهو نص، جو بھی چیز جس کے اندر جو چیز ابھری ہوئی ہو، نمایاں ہو، اٹھ کر کے نظر آئے، بنیادی طور پر اسے النص کہتے ہیں. لیکن اصطلاحی معنی میں
اصطلاحی معنی میں اصول اہل علم وہ جو معنی بتلاتے ہیں وہ یہ کہ کل ملفوظ مفہوم المعنی من الکتاب والسنہ، اور یہی مقصود ہے ہمارے اس موضوع کے تحت، کتاب و سنت سے لفظاً جو معنی ظاہر ہوتا ہے، جو معنی ظاہر ہوتا ہے اسی کو نص کہتے ہیں، چاہے وہ حقیقی معنی میں ہو، مجازی معنی میں ہو، کسی بھی اعتبار سے، تو اس کو عربی زبان میں یعنی اس کو اصطلاحی معنی میں النص کہتے ہیں۔ اصول الفقہ ایک عظیم مادہ ہے اور بنیادی مادہ ہے شریعت کو سمجھنے کے لیے، اس میں بھی مستقل اس پر گفتگو ہوتی ہے، آپ مراجعہ کریں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے وقت میں بچا ہوں اور اصل موضوع پر میں بات کروں۔ نصوص کی اہمیت کو جاننے سے متعلق کئی نکات ہیں، کچھ نکات میں لکھ کے رکھا ہوں، اس کو میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، کہ جو نصوص ہیں یعنی قرآن مجید، احادیث مبارکہ، اس کی جو خصائص ہیں وہ خصائص لکھیے آپ، ان خصائص کو جاننے کی وجہ سے نصوص کو یاد کرنے میں مدد ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس نصوص کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، عام بات ہے، سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم انه لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، تنزیل من حکیم حمید، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری از خود لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تو ہم جو نصوص یاد کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں کس قدر غیر معمولی یقین حاصل ہوتا ہے، دیکھیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ نبی کا ہی فرمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے متعلق وزاعین نے کتنے حربے اختیار کیے، عمدن ہو یا خطأ ہو، حدیثیں وضع کی گئی، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، چونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو جو نصوص ہمارے پاس ہیں متون کی شکل میں، قرآن مجید ہو، احادیث مبارکہ ہو، احادیث مبارکہ کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، تو اس کو یاد کرنے سے متعلق ہم یہ اہمیت بتا رہا ہوں کہ وہ چیز محفوظ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو ہے بھائی شریعت محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تورات اور انجیل ہو، یہی کہتے ہیں اہل علم قدیم زمانے سے، ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے منہاج السنہ النبویہ میں رحمہ اللہ، کہ اس کو یاد کرنا تو ایک دوسرا مرحلہ ہے، پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ وہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے، اصل متن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ہم یاد کرنا چاہیں، جو نص یاد کرنا چاہیں، وہ ہو بہو اللہ نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ اس نصوص کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی نصوص ہے، یہی متون ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ جو حجت قائم کرتے ہیں بندوں پر۔ غالب کے اشعار حجت قائم نہیں کرتے، نہ اقبال کے اشعار کسی پر حجت قائم کرتے ہیں۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی یہی وہ نصوص ہیں، آپ کسی کے سامنے آیت مبارکہ پیش کریں تو اس پر حجت قائم ہونے والی بات ہے۔ یہ کس نے کہی؟ یہ بات میں اللہ نے کہا ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث پیش کروں میں آپ کے سامنے، پھر آپ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، تو پھر ہم وہ یاد کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہماری نو کی زبان پر وہ نصوص ہوں جو بندوں پر حجت قائم کرتے ہوں۔ ایک تیسری بات نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت سے متعلق کہ اسی کی روشنی میں کوئی چیز حلال یا حرام ہوتی ہے، کسی اور کے قول کے مطابق نہیں، کسی عالم دین کا قول ہو یا کسی لجنہ کا قول ہو، نہیں نا، ہم جانتے ہیں الحمدللہ، بالخصوص اللہ کے فضل و کرم سے ہم سلفی ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا یہ جو ہے مطلب نقطۂ نظر ہے کہ تحریم اور تحلیل کا حق صرف اللہ رب العالمین کا،
تو یہ جو نصوص ہیں اس کو یاد کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ آپ اگر کہیں کہ یہ حلال ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے کہا ہے آیت کریمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، یہ حرام ہے، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے۔ یہ نصوص یاد کرنے کی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کی کوئی بھی رائے کیوں نہ ہو، کسی کا کوئی بھی نقطہ نظر کیوں نہ ہو، کسی کا کچھ موقف ہو اور ان کے سامنے آیت کریمہ آ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ آ جائے بسند صحیح، تو پھر ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے اس موقف سے رجوع کریں اور اصل موقف کو اپنائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا موقف ہے، کسی کے قول کی وجہ سے اپنا موقف بدل لے، لیکن قرآن مجید کی آیت کریمہ آتی ہو اور ان کا موقف اس کے معارض میں ہو، حدیث مبارکہ ہو اور ان کا موقف اس کے مخالف ہو، تو پھر اپنی رائے کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نصوص کی اہمیت ہے۔ اسی لیے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ، اس میں اصول حدیث، اصول فقہ سب اس کے اندر ضم ہے، اور بہت معتبر کتاب، بہت اہم کتاب، یقیناً ہوگی آپ کے پاس ہو، بہت اہم کتاب ہے ماشاءاللہ۔ اس کتاب میں انہوں نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے کہ ذکر ما روی من رجوع الصحابہ عن آرائهم التي رأوها الى احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعوها ووعوها۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے اپنے کئی ایک موقف سے انہوں نے رجوع کیا اس سے، جب ان تک حدیث رسول پہنچ گئی۔ جب تک ان کے پاس حدیث رسول نہیں تھی تو ایک موقف تھا ان کا، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آنے کے بعد پھر انہوں نے اپنا موقف بدل لیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو المسند ہے، اس میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے گئے تھے، ساتھ میں عبداللہ بن عباس بھی تھے۔ کعبۃ اللہ کی جو چوکی ہوتی ہے چاروں طرف، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سب کچھ مس کرتے ہوئے جا رہے تھے چاروں طرف۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کعبۃ اللہ کا جو یعنی چاروں طرف کا کوئی بھی حصہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ اسے چھوڑا جائے، سب بابرکت ہے، کوئی حصہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام صرف یعنی جو حجر اسود جہاں رکھا ہوا ہے رکن یمانی، وہیں پر آپ علیہ السلام جو ہے چھوا کرتے تھے حجر اسود کو، اور اس کی بائیں جانب چاروں طرف نہیں کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جو طواف کر رہے تھے، جتنے ان کے چکر ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے بس نہیں کیا اس کو چاروں طرف، یعنی فوراً اپنے موقف سے انہوں نے رجوع کیا، کیونکہ نس کی وہ اہمیت ہے، نس کو یاد کرنے کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ جب بھی کوئی بات پیش کرنا ہو تو کسی کو منع کرنا ہو، کسی کو کسی چیز کا حکم دینا ہو، کسی کو تنبیہ کرنا ہو، یا کسی نے کوئی موقف اختیار کر لیا ہو اس کو آگاہ کرنا ہو یہ بات ایسی نہیں ہے، تو ایسی ہی نہیں رد کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ رسول اللہ سے تو ہم نے ایسے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام کو ایسے کرتے دیکھا ہے، یہ کہہ کر کے منع کر دیا کرتے تھے۔ تو نصوص کو یاد کرنے کی یہ اہمیت ہے۔ اسی طرح سے نصوص کو یاد کرنے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، ان کی جو کتاب ہے الرسالہ، اس میں حج کے جو مسائل ہیں اس کو بیان کرنے کے ضمن میں امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو کتاب و سنت ہیں یہ معیار ہیں کسی کی بھی رائے کو معلوم کرنے کے لیے کہ کتنی درست ہے اور کتنی درست نہیں ہے۔ یعنی کہ کسی کی رائے ہمارے سامنے آئی، کسی کا موقف ہمارے سامنے آیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے معیار کتاب و سنت ہے، معیار بالضبط ہمارے پاس کوئی ایک شخصیت نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر امام اہل سنہ احمد بن حنبل ہوں یا کوئی اور ہوں، امام بخاری ہوں رحمہ اللہ، ٹھیک ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے جو آراء ہیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کتنی بات درست ہے نہیں، وہ نہیں ہے نا معیار، اصل معیار کتاب و سنت ہے۔
امام شافعی رحمہ اللہ ایک عظیم عالم دین، اور جو ہے خود آپ نے اپنے کئی مواقف سے آپ نے جو ہے رجوع کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ اصول دیا ہم کو کہ اصل معیار جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ ہیں، کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے. تو یہ جو ہم اصل یاد کرتے ہیں اس کی یہ اہمیت ہے کہ ہم کسی کے سامنے بات پیش کریں تو وہ اپنا موقف درست کر سکتا ہے، یا کسی کا موقف ہمارے سامنے آئے تو ہم اصل کی طرف پیش کر سکتے ہیں. اگر نصوص ہی سے ہم عاری ہوں، نصوص ہی سے دور ہوں، مصادر ہی سے دور ہوں، تو پھر انسان بہت جلدی کے ساتھ کسی سے متاثر ہو جا سکتا ہے، کسی کی رائے کو اپنا سکتا ہے، اسے دین کا درجہ دے سکتا ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے، قدیم زمانے میں ایسے ہوا ہے. نصوص سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے، اصل جو مصادر ہیں ان سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے آراء اور رجال نے اپنا اتنا اثر و رسوخ قائم کیا کہ لوگوں نے جو اس کو اپنا دین سمجھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے سامنے نصوص پیش کریں گی تو نصوص پھر ثانوی درجہ اختیار کر لیتے ہیں. پھر ایک شخص جو ہے تعویل کرنے لگتا ہے، اسے دوری اختیار کر لیتا ہے. تو اس کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح سے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، انہوں نے جامع بیان العلم و فضلی، اس میں ایک اور اصول انہوں نے یہ پیش کیا، ایک نقطہ یہ پیش کیا انہوں نے نصوص کو یاد کرنے سے متعلق، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس پر اہل علم کا اجماع ہے، کہا کہ نصوص سے ہٹ کر کے کس پر اجماع ہو سکتا ہے؟ یہ کس پر اجماع ہو سکتا ہے؟ نص ہو، آیت کریمہ ہو، حدیث رسول ہو، پھر کہے کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے. مطلب یہ کہ کسی کی رائے پر، کسی کے موقع پر اجماع ہو جائے کیسے؟ اور پھر اگر حدیث ہی کی بات کرتے ہیں لیکن حدیث سندن ضعیف ہے اور اس پر کوئی کہے کہ اس پر اہل علم کا اجماع ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث صحیح ہو، یعنی کتاب اللہ ہو، اور حدیث صحیح ہو، پھر ایسی صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر اہل علم کا بھی اجماع ہے. تو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے نصوص کو یاد کرنے سے متعلق. تو ہمارے جو قدیم علماء ہیں، محدثین، اور ان کے نقش قدم پر جو لوگ چلے ہیں، آپ دیکھیں کہ نصوص کو انہوں نے مطلب باضابطہ یاد کیا ہے، اس کی اہمیت کو جانا ہے، وہی ان کی خصوصیت ہے. آپ مثال کے طور پر دیکھیے حافظ ابن کثیر کو رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے، یعنی آپ جانتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے نا تفسیر، اصول تفسیر پر، اس میں جو انہوں نے بات لکھی ہے کہ سب سے عظیم تفسیر وہ ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے کی جائے. اس کی سب سے بہترین مثال ابن کثیر کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن العظیم. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، آپ اندازہ لگائیے کہ آیتوں کی تفسیر کے ضمن میں جو آیتیں نقل کرتے ہیں اس کا تو احصاء مشکل ہے، اس کو گنتی ملانا کہ کتنی آیتیں ہوگی، یا اللہ، کوئی تو تصور سے باہر ہے. لیکن احادیث مبارکہ کی جو گنتی کی گئی ہے وہ 7,500 حدیثیں ہیں، 7,500 حدیثیں. ایک عالم دین گزرے ہیں، بلکہ مفکر گزرے، مفکر کے نام سے زیادہ وہ بہتر رہیں گے، مولانا امین احسن اصلاحی، نام سنا ہے آپ نے؟ 1997 میں انتقال ہوا ان کا. وہ بٹوارے کے بعد پاکستان چلے گئے تھے، 1997 میں انتقال ہوا مولانا امین احسن اصلاحی. ان کی جو تفسیر ہے تدبر قرآن، دیکھا آپ نے؟ ہے آپ کے پاس؟ اس میں آپ دیکھیے قرآن مجید کی تفسیر ہے وہ تدبر قرآن، لیکن اس میں 40 حدیثیں بھی نہیں ہیں. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اور سب صحیح ہے ایسا بھی نہیں، کہیں صحیح ہے کی بھی حدیثیں، کہیں تو موضوعات بھی ہے، کوئی فرق نہیں ان کے پاس، سبوں سے استدلال کرتے ہیں. صرف 40 حدیثیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تو سورۃ الفاتحہ میں اور سورۃ الاسراء کا جو آغاز ہے اسی میں تو 40 حدیثیں قریب لے کر آ گئے ہیں. میں پوری تفسیر کی بات کر رہا ہوں. 40، یعنی اتنا انقباض ان کو احادیث سے، مطلب متون سے اتنی چڑ، اتنی دوری، تبھی جا کر کے آدمی میں مطلب ایک صحیح موقف وہ کبھی اپنا نہیں سکتا ہے، صاف شفاف گفتگو کبھی نہیں کر سکتا ہے. لیکن حافظ ابن کثیر کو دیکھو آپ رحمہ اللہ، میں نے کہا کہ آیاتوں کا تو مطلب استقصاء مشکل ہے، لیکن احادیث مبارکہ کی جو مطلب تعدید ہوئی، گنتی ہوئی ہے، وہ تو 7,500 کے قریب. سبحان اللہ. صحیح بخاری میں جو احادیث ہیں تکرار اور عدم تکرار کے ساتھ، اسے تکرار کا نام نہ بھی دیا جائے تو 7,500 کے قریب حدیثیں ہیں اس میں. تو بہرحال یہ نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت ہے. اسی طرح سے نصوص کو یاد کرنے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ
جو اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے، جو احادیث مبارکہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تا قیامت تک رہیں گے، اور یہی اصل الاصیل ہے، یہی اصل دین ہے، اور اللہ ہی نے نازل کیا ہے وہ، اور ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ ناممکن سی بات ہے کہ ہمارا خالق اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اس کے وہ صفت کلام ہے، اور وہ اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، اور دونوں میں تعارض ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ہم کو پیدا کرنے والا بھی رب العالمین ہے، اور ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے وہ ہمارے عقل کے مخالف ہو، کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید کسی اور کا کلام ہو، ہمارا خالق کوئی اور ہو، تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اقبال کے اشعار کو یاد کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر اقبال کی زندگی کو پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے ایک متضاد شخصیت، شروع سے لے کر آخر تک کبھی بھی ایک رائے پر قائم نہیں تھے وہ، اور ایک نہایت جذباتی انسان۔ اگر آپ ان کی پوری زندگی کو پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ انہی کے اشعار کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ایک جگہ پر ایک فکرہ ہوگا، دوسری جگہ پر ایک فکرہ ہوگا، ایک جگہ پر کہیں گے کہ جو یہ مطلب میں یعنی صوفیت کے اعلیٰ درجے پر قائم ہوں، رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند، یعنی انہوں نے گویا کہ ایک شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند۔ لاہوت جو ہے مطلب یعنی سب سے اعلیٰ درجہ ہے صوفیت کا، جس میں آدمی فنا فی اللہ والی جو بات آتی ہے، اتحاد والی بات، حلول والی بات آتی ہے، کفر عقیدہ ہے۔ ایک طرف تو اس کی بات کرتے ہیں، اور ایک طرف تو بالکل اسی بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تقلید کی راہ بہتر کیا ہے، خودکشی، کچھ شعر ہے ان کا، وہ یاد نہیں آ رہا مجھے، میں نے اقبال کے اشعار کو بہت یاد کیا تھا، بہت پہلے بہت یاد کیا تھا میں، بلکہ جو ہے ایک جامعہ دارالاسلام امر آباد میں ہم لوگ سادس میں تھے، بیت بازی کا ایک مقابلہ تھا، تو جس ٹیم میں میں تھا، اقبال کے ہی اشعار پیش کر رہا تھا، بلکہ جو حرف آتا ہمارے حق میں وہ تو اقبال ہی کے اشعار سے پیش کرتا تھا۔ لیکن جب میں جامعہ دارالاسلام امر آباد سے میری فراغت ہوئی اور دعویٰ کورس کیا میں، تو غیر مسلمین کے پاس ہم جاتے تو ان کے جو بھی سوالات آتے یا جو بھی ان کی باتیں آتی، کیونکہ ہم انفرادی ملاقاتیں کرتے تھے پارکوں میں جا کر، بس اسٹینڈ میں، یہاں وہاں، تو مجھے اس کا بڑا قلق ہوا کہ جو ہے ہم بر وقت ایک آیت نہیں پیش کر پا رہے ہیں، اللہ کا کلام نہیں پیش کر پا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ کتنے سطح کے لوگ ہیں، کتنے مستویٰ کے لوگ ہیں، ہم سب کا خیال کر کے ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ واللہ اتنا دکھ ہوا مجھے، اتنا قلق ہوا، اتنا افسوس ہوا۔ تو پھر اس سلسلے میں لوگوں کی جو باتیں آتی تھیں ہمارے سامنے بیٹھ کر کے ہم دراسہ کرتے تھے کہ اس سلسلے میں کیا آیتیں ہو سکتی ہیں، پھر وہ آیتیں یاد کرنا، پھر جو اس طرح سے ایک کوشش کی گئی، بہت دکھ ہوا تھا اس کا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، قرآن میں کتنی مرتبہ اللہ نے کہا ہے، ہم پڑھتے کیوں نہیں ان کے سامنے آیتیں؟ تو ایک طرح سے یہ چیز جو ہے میرے دل میں تھی۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اور ہماری جو عقل سلیم ہے، یہ دونوں موافق ہیں۔ درء تعارض العقل والنقل جو ابن تیمیہ کی کتاب ہے رحمہ اللہ، حالانکہ اس میں وہ چونکہ وہ فلاسفہ پر رد کی ہیں، تو ان کی زبان میں رد کی ہیں، تو تھوڑی سی پیچیدہ عبارتیں بھی بہت ہیں اس میں، لیکن جو ہے اس میں انہوں نے اسی کا جو ہے مطلب حل پیش کیا ہے کہ ایسا ناممکن سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں مطلب قرآن مجید سے متعلق ہو یا احادیث مبارکہ سے متعلق ہو اور وہ ہمارے عقل کی معارض ہوں۔ ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مختلف الحدیث، تعبیل مختلف الحدیث، اس کے مقدمے ہی میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو حدیث صحیح ہو ہم اس کا دفاع کریں گے، بس جو حدیث ضعیف ہو وہ ہمارے عقل کے خلاف ہو سکتی ہے، ہم اس کے جواب دار نہیں ہیں، انہوں نے ایسے کہا۔ یعنی کوئی حدیث موضوع لے کر کے آئے اور آ کر کے کہ دیکھو یہ عقل سلیم کے خلاف ہے، اس میں بات پیش کی جا رہی ہے، تو کہ آپ سے پہلے میں کہوں گا، کہا انہوں نے، کیونکہ اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ نبی کی بات ہی نہیں ہے۔ نبی کی بات ہو، بسند صحیح ہو، لے کر آئیے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عقل کے خلاف ہو، یقین ہمارے عقل جو ہے مطلب میں کچھ فطور ہو سکتا ہے، ورنہ عقل سلیم ہو، انسان کی طبیعت صحیح سالم ہو اور احادیث مبارکہ ہوں اور احادیث صحیحہ ہوں، دونوں ایک دوسرے سے معارض ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو بہرحال نصوص کو یاد کرنے کی یہ بھی ایک اہمیت ہے کہ ہم وہ چیزیں یاد کر رہے ہیں، آیات ہوں یا احادیث مبارکہ ہوں، احادیث صحیحہ، وہ ہماری عقل سلیم کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ اور دنیا بھر میں بڑی تعداد میں لوگ فطرت پر ہی ہوتے ہیں، عقل سلیم رکھتے ہیں،
کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت مسخ ہوتی ہے، ورنہ بڑی تعداد، چاہے وہ بر صغیر کے لوگ ہوں، وہ عرب دنیا کے لوگ ہوں، افریقہ کے لوگ ہوں، یورپ اور امریکہ کے لوگ ہوں، کہیں کے بھی ہوں، فطرت ہو، کیونکہ پوری زمین اللہ نے پیدا کی ہے، سب کو اللہ نے خلق کیا ہے، کلام اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہ ان کے عین موافق ہوگی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اسلام جو قبول کرنے والے لوگ ہیں وہ دنیا کے ہر جگہ کے لوگ ہیں. ایسا نہیں، چین جو علاقہ ہے وہاں مستقل ان کا اپنا ایک مذہب ہے، وہ اپنے مذہب کے تحفظ کی فکر کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے کچھ لوگ متاثر ہو کر کے چینی مذہب قبول کر لیے ہوں، یا جو ہے آسٹریلیا کے کچھ لوگ متاثر ہو کر کے ہندو مذہب قبول کر لیے ہوں، یا اسی طرح سے کچھ اور. لیکن اسلامی تعلیمات ایسی نہیں ہیں، ہر جگہ کے لوگ قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ فطری معاملہ ہے اور جو ہے بالکل ہمارے عقل کے ہم آہنگ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نصوص کو یاد کرنے کی یہ اہمیت ہے. اسی طرح سے نصوص کو یاد کرنے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ جو کلام ہے یقینی کلام ہے، ظن پر مبنی نہیں ہے، ظن پر مبنی نہیں ہے. آپ جب اصول الفقہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک مبحث آپ ضرور پڑھیں گے الظن سے متعلق، لیکن وہ الظن جو ہے جسے شیخ بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ، ان کی جو اصول الفقہ کی جو کتاب ہے البحر المحیط، اس میں انہوں نے مستقل ایک فصل قائم کی ہے اسی موضوع سے متعلق. اس میں انہوں نے بات لکھی ہے کہ اصولیین کے نزدیک الظن جب کہتے ہیں تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم کا اجتہاد، ایک عالم ایک موقف اختیار کرتا ہے تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ ظن غالب. آپ کے پاس رسالہ ہے، کیا ہے اس رسالے کا نام؟ علوم الحدیث کے نام پر چھپا تھا، وہ علی گڑھ میں مولانا عبد المعید مدنی حفظہ اللہ کے زیر نگرانی غالباً ہوا تھا وہ پروگرام 1998 میں. شیخ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ کی صدارت میں ہوا تھا وہ. اس میں کئی مقالے پڑھے گئے تھے علوم الحدیث سے متعلق، اور وہ سارے مقالے جو ہے مطلب مطبوع ہیں، چھپ چکے ہیں. اب دوبارہ اس کی طباعت ہوئی نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، میرے پاس بھی 1998 کا ہی جو ہے وہی طباعت ہے جو اسی سال چھپا تھا وہ. اس میں بھی مستقل ایک مبحث ہے ظن سے مراد، ظن سے متعلق. اصولیین کے پاس، اہل علم کے پاس جب شرعی مسائل کی تحلیل کرتے ہیں تو جب ظن کی جب تعبیر آتی ہے تو کیا مقصود ہوتا ہے، تو وہ پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں وہ مقصود نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر حدیث مبارکہ ہے جس سند سے آتی ہے، ایک محدث کہتے ہیں کہ اسنادہ صحیح، مطلب مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ان کو الہام نہیں ہوا نا، وہی نازل نہیں ہوئی نا. مطلب ایک عالم نے جو اصول اور ضابطے ہیں اس کی روشنی میں اجتہادی طور پر وہاں تک پہنچے ہی وہ مقصود ہوتا ہے وہاں پر. لیکن وہاں پر جو قرائن ہوتے ہیں جو اس کی صحت پر جو تدلیل کرتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ ہماری جو شریعت ہے، کتاب اللہ ہو، احادیث مبارکہ ہو، یہ اصل کے اعتبار سے یقینی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یا سنن اربعہ کی حدیث ہے بسند صحیح ہے، اس کا مطلب ہے کہ حجت ہے، وہ دین ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. وہ بات واضح ہوگی آپ کو. یعنی اس ضمن میں، اس وسعت میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے. وہ یعنی گویا کہ پورا کا پورا دین ہے. اس اعتبار سے یہ پورا کا پورا دین یقین پر قائم ہے، اس میں ظن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ چیز یاد کرتے ہوں تو اس کی اہمیت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم وہ چیز یاد کر رہے ہیں جس میں ظن کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے. میں فیس بک پہ پڑھ رہا تھا، کس کا قول ہے مجھے نہیں معلوم، یہ ایک المیہ ہے کہ بہت ساری علمی چیزیں ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ علمی امانت کے طور پر کسی کے آگے پہنچائیں، لیکن اس میں نام ہی نہیں ہوتا ہے کس کا ہے. تو بہت سارے لوگ اس میں خیانت کر لیتے ہیں، اپنے نام سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، یا کم از کم نیچے منقول نہیں لکھتے ہیں. غلط ہے، علمی امانت بہت اہم چیز ہے. تو میں کسی کا قول پڑھا تھا کہ یعنی جو بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، میں عام غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علماء اسلام کی بات کر رہا ہوں، وہ آغاز میں یہی لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی کمی بیشی ہو، کوئی چوک ہو تو جو مطلب نظر انداز کریں یا جو ہے مطلع کریں وغیرہ وغیرہ. مقدمے میں لکھتے ہیں، سوائے کتاب اللہ کی جس میں مقدمے میں لکھ دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو ایک اچھے نقطے کی بات تھی. تو بہرحال یہ جو نصوص ہم یاد کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل یقینی بات ہے، یہ بھی اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے.
چلیے انشاءاللہ آگے ہم دوسری گفتگو کرتے ہیں کہ وہ نصوص جو نصوص کو یاد کرنے سے متعلق ابھارتی ہیں. آپ قرآن مجید میں بھی دیکھیے ایسی بیشتر آیتیں ہیں جس میں نصوص کو یاد کرنے پر زور دیا گیا، ابھارا گیا. مثال کے طور پر دیکھیے آپ، اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یہ آیت کریمہ دیگر مقامات پر بھی ہے، کچھ الفاظ بدل کر کے. سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو سورۃ البقرہ میں ہے، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں، آیتوں کی تعلیم دیتے ہیں. تو تعلیم دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہا کہ حفظاً و تحفیظاً، آپ اس کو یاد کرتے ہیں، یاد دلاتے تھے، آپ اہمیت دلاتے تھے اس کی، ابھارتے تھے اس کو. آپ علیہ السلام نے نصوص کو یاد کرنے پر اتنا زور دیا. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس آیت کریمہ میں لطیف پیرا میں کس بات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے؟ نصوص کو یاد کرنے سے متعلق. اللہ نے ان سینوں کی یعنی تعریف فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مدح کی ہے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ایک انسان ہے لیکن جب اس کے سینے میں اللہ کا کلام آتا ہے تو ایک معزز سینہ ہے، ایک محترم سینہ ہے. اللہ نے تعریف فرمائی ان کی. آپ دیکھیے، آپ علیہ السلام جو صحابہ احد میں شہید ہو گئے تھے، جب ان کی نعشوں کو لے کر جا رہے تھے صحابہ مدینے کے اندر، اللہ کے رسول نے روکا ان کو اور پھر ان کو وہیں پر تدفین کی گئی. اب جانتے ہیں آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کسی کو بھی ڈالنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ آپ علیہ السلام قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے اور پوچھتے تھے کہ سب سے زیادہ کس نے قرآن مجید یاد کیا ہے. پھر ان کو جو ہے سب سے پہلے رکھتے، قدم انہیں کو رکھا اللہ کے رسول نے. آپ علیہ السلام نے امامت کے لیے کیا فرمایا؟ اقرأوہم لکتاب اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے. کیوں؟ نصوص کو یاد کرنے پر زور دیا اللہ کے رسول نے، گویا کہ انہوں نے زیادہ قرآن مجید یاد کیا ہے تو پھر یہ زیادہ جو ہے مطلب حق رکھتے ہیں امامت کے لیے. گویا کہ آپ علیہ السلام نصوص کو یاد کرنے پر ابھار رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، ان کی اہمیت بتا رہے ہیں. ایسی ایک دو مثالیں نہیں ہیں، ایسی کئی مثالیں. سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ جب مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں جتنی بھی نمازیں پڑھنے کے مواقع ملے، کم و بیش 15 دن کا سفر تھا وہ مکے سے مدینے کو جانے کے قدیم زمانے میں. اور اس وقت عمر بن خطاب بھی تھے، ان میں بڑے بڑے صحابہ تھے اس میں. لیکن سالم جو معاشرتی زندگی میں ایک غلام کی حیثیت ان کی، معاشرتی زندگی میں اس دور میں غلاموں کی کتنی تحقیر تھی، حیثیت تھی ان کی، لیکن پوری نمازیں وہی پڑھایا کرتے تھے کیونکہ انہیں قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا جتنا اس وقت تک نازل ہوا تھا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان سے قرآن سیکھنے کے لیے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، سالم سے، ابی بن کعب سے، معاذ سے وغیرہ رضی اللہ عنہ اجمعین. بلکہ عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما اپنے بیٹے کا نام بھی سالم رکھا ان سے متاثر ہو کر کے. گویا کہ ہم اس قدر نصوص اگر آپ اکٹھا کرنا چاہیں کہ جو اس بات پر اہمیت دلاتی ہیں، ابھارتی ہیں کہ ہمیں نصوص یاد کرنا چاہیے، آیتیں یاد کرنا چاہیے. اگر ہم میں سے کوئی حافظ قرآن بچپن میں نہیں ہو پائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اب ہم ہو سکتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالیں. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے ہمارا. تو بہرحال نصوص کو یاد کرنے سے متعلق بہت ساری آیتیں ہیں، احادیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا، وفد عبد القیس، معلوم ہے آپ کو؟ وفد عبد القیس. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی صحیح بخاری میں کئی جگہوں پر لے کر آئے، کتاب الایمان میں، کتاب العلم میں، کتاب الصلاح میں، کتاب الزکاہ میں، کتاب الحج میں، مختلف مقامات پر لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، وفد عبد القیس سے متعلق 12 افراد تھے وہ. امام نووی رحمہ اللہ نے تو ان کے نام بھی گنوائے ہیں المنہاج میں. ابن حجر رحمہ اللہ نے 19 سے نقل کی فتح الباری میں. وہ جب لوگ آئے تھے تو وہ
ہجرت کا 5واں سال تھا، 5 ہجری کو، اور حالات اچھے نہیں تھے. آج کا جو بحرین ہے، آج کا جو بحرین چھوٹا سا علاقہ ہے، وہ وہاں کی راجدھانی منامہ ہے. قدیم زمانے میں جو بحرین جو کہلاتا تھا، آج کا جو کویت ہے وہاں سے لے کر کے نیچے عمان تک کی جو پورا جو ساحلی حصہ ہے، علاقہ ہے، سب جو بحرین ہی کہلاتا تھا. وہ بعد میں الاحساء نام پڑا اس کا، اب غالباً المملکہ العربیہ الشرقیہ ایسا کچھ نام ہے اس کا. تو وہاں ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا حوثا. تو وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا جو ریاض ہے وہاں سے ہوتے ہوئے آنا تھا اللہ کے رسول کے پاس. تو مضر ایک قبیلہ تھا کفار کا، جو لٹیرے تھے، وہ لوگوں کو لوٹ لیتے تھے. تو رجب کا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا، تو اس کی پاسداری تھی ان کے پاس. تو اس وقت وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف 15 دن کے لیے آئے تھے، بہت ہی مختصر عرصہ تھا، واپس چلے گئے وہ. پھر عام الوفود 9 ہجری کو آئے وہ. تو جب یہ وقت آیا اللہ کے رسول کے پاس تو بالکل بنیادی باتیں سیکھ کر کے گئے. اس حدیث کو رکھ کر کے اہل علم نے دسیوں مسائل بیان کیے، دسیوں مسائل. تو ایک بات یہ بھی ہے اس میں کہ آپ علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے تو بنیادی باتیں سیکھے اور فوراً چلے گئے، کیونکہ ان کو اسی مہینے میں لوٹنا تھا، اتنی دور کا علاقہ سفر طے کرنے کے لیے. آپ علیہ السلام نے جو باتیں ان کو بیان فرمائیں، آخری میں آپ نے کہا کہ احفظوہن واخبروہن من وراءکم. یہ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں یہ ایک عام تعبیر نہیں ہے، یہ نبوی لفظ ہے، بہت سنجیدہ لفظ ہے، بہت شعور ہے. دیکھیے اس کے اندر اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میری باتوں کو آپ حفظ سے مراد اس کا صرف اس کی کلمات، اس کی معانی نہیں، اس کی کلمات بھی جو میں نے کہا، جیسے میں نے کہا ویسے. آپ علیہ السلام نے مسجد الخیف مینا کے میدان میں جو مسجد ہے وہیں پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا اللہ کے رسول نظر اللہ امرأ سمع مقالتی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے میں حدیث نہیں ہے وہ، لیکن سنن اربعہ میں حدیث موجود ہے وہ، اور بھی حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے. تو ان سب احادیث کے ذریعے سے آپ علیہ السلام نے ابھارا ہے نصوص یاد کرنے سے متعلق. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، لوگوں میں تھوڑا سا مطلب مغالطہ ہے عامت الناس میں. جمعہ کے دن جو سورۃ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے وہ جمعہ کے دن سے متعلق ہے، اور وہ المسلک علیہ صحیح کی حدیث ہے، حدیث ابی سعید الخدری، جس میں ایک نور دیے جانے کی بشارت ہے، ایک نور دیے جانے کی. لیکن دجال کے فتنے سے جو محفوظیت پر جو حدیث آتی ہے اس کا تعلق صرف جمعہ سے نہیں ہے، وہ ہفتے بھر میں کسی بھی وقت میں پڑھنے سے متعلق ہے. ہفتے کو پڑھیں، اتوار کو پڑھیں، صبح میں پڑھیں، شام میں پڑھیں، جمعہ کے دن بھی پڑھیں، کبھی بھی پڑھیں. اور وہ جو فضیلت ہے وہ بھی پورے سورۃ الکہف سے متعلق نہیں ہے. من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث ابی درداء. تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظیت سے متعلق جو حدیث ہے وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرنے سے متعلق ہے، یاد کرنے سے متعلق. یہ سب نصوص کس بات پر دلالت کرتی ہیں؟ ابھارتی ہیں. یقیناً اس شخص کا مقام بڑا ہے ہم میں سے جسے اللہ تعالیٰ کا کلام یاد ہو، جسے احادیث مبارکہ یاد ہو. آپ دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو مجموع الفتاوی ہے نا، آپ جانتے ہیں کتنی جلدوں میں ہے وہ؟ جانتے ہیں کتنی جلدوں میں ہے؟ معروف دنیا بھر میں ایک ہی طباعت ہے اس کی، کہیں سے بھی ہو وہ اتنی جلدوں میں چھپتی ہے. 37 جلدوں میں، 37 جلدوں میں. سب سے پہلے 1960 میں جو ہے مرتب ہوا وہ ابن تیمیہ کی جو فتاوی رحمہ اللہ، شیخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم رحمہ اللہ نے جو ہے اس کو ترتیب دیا تھا. 1972 میں انتخاب ہوا ان کا. تو انہوں نے جو مجموع فتاوی جو ترتیب دیا ہے، آپ ایک اندازہ لگانے کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، 37 جلدوں میں. میں ابھی اس وقت درس دیا تھا میں ہمارے جامعہ محمدیہ میں نے درس کے دوران کہا تھا کہ اگر اس میں جو نصوص ہیں، آیتیں اور احادیث اگر نکال دی جائیں تو شاید 3-4 جلدیں ملیں گی بس، اور اتنا ہے. اتنی نصوص ایک بات کے لیے 10 آیاتیں، ایک بات نہیں، ایسی 10 آیاتیں پر ہر آیت سے متعلق ایک خاص نقطہ رہتا ہے. یعنی گویا کہ صحیح ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو سورۃ الفاتحہ کی طرح یاد تھی. مطلب اتنی کثرت کے ساتھ دلائل ایسے فراہم کرتے رہتے ماشاء اللہ، یعنی واقعی احساس ہوتا ہے کہ یہ شریعت ہے، یقین بڑھ جاتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے.
آپ قدیم علماء کو دیکھو، وہ آراء و رجال سے اتنے بچتے تھے، قیل خال سے اتنا بچتے تھے وہ. آپ کتب ستہ لے لیں، آپ محدثین کی دیگر جو کتابیں جو تالیف کی گئی آپ لے لیں ان کو، آپ دیکھیں صرف ایک باب جو قائم کرتے ہیں اتنا ہی، بلکہ بقیہ پورے احادیث ہی ہیں. ان کا مطمئن نظر ہی یہی تھا. قدیم زمانے کے تفاسیر اٹھا لیجیے آپ، اس میں یہی بات ہے، نصوص ہی میں ان کی پوری زندگی جو رہی ہے. ہمارا جو معاملہ ایسا ہو چکا ہے، ہمارے مطالعے میں جو کتابیں آتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو ہے اگر 400-500 صفحے کی کوئی کتاب لے کے ہم بیٹھتے ہیں، خاص کر ہمارا جو ہے مطالعہ بھی اکثر اردو کتابوں سے جڑا رہتا ہے، تو ایک ضخیم کتاب ہم لے کے بیٹھتے ہیں کہ ایک 10 آیتیں آ گئی پوری کتاب میں تو بہت بڑی بات ہو گئی، ایک 5-6 حدیثیں آ گئی تو بہت بڑی بات ہو گئی. اس میں حوالہ کتنا ہے نہیں معلوم، اور اس میں نص سے رسول کتنی ذمہ داری کے ساتھ لکھی گئی یہ نہیں معلوم. یہ اس درجے کا اگر ہمارا مطالعہ ہو تو ہم ایک مفکرین بنتے ہیں، مثقفین بن جاتے ہیں. پھر وہ جو محبت ہونی چاہیے حدیث رسول سے، پھر جو اس میں جو ڈوبنے والی بات آتی تو وہ کبھی بھی نہیں آتی ہوگا. ہمیں نصوص ہی پڑھتے رہنا چاہیے نا، وہی یاد کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے یہ جو شریعت کا جو علم ہے وہ دو طرح سے، ایک جو ہے فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے. میں اور آپ جس میدان میں قدم رکھے ہیں وہ فرض کفایہ ہے. ہم جو ہے مطلب یعنی غیر ذمہ داری کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. ہمارے اندر مسئولیت کا احساس ہونا چاہیے. نصوص کوئی یاد کرتا ہے نہیں یاد کرتا ہے، مجھے اور آپ کو تو یاد ہی کرنا چاہیے، کیونکہ میں اور آپ زندگی لگائے ہیں اسی کے لیے. میری ان باتوں کا آپ غلط مطلب نہ نکالیں. ابھی میں نے آپ کی وہ چارٹ دیکھا ہے، اس میں اشعار بھی یاد کرائے جا رہے. ہمارا یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ اقبال کے اشعار یاد نہ کریں. مقصود یہ ہے کہ جو نزاکت ہم اس میں دکھاتے ہیں ایک شعر پڑھنے میں، اور تقریر کا آغاز ایک شعر میں، اور تقریر کے دوران 10 اشعار، لیکن آیتیں پڑھنے سے متعلق، احادیث سے پڑھنے سے متعلق، وہ یاد کرنے سے متعلق اس میں کتنی ذمہ داری ہے، اس کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں. یہ مقصود ہے مجھے. جبکہ اس دور میں اللہ جزائے خیر دے، خاص کر جو سعودی جامعات ہیں، مجھے تو کبھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ہم محسوس کیے وہاں پر کہ سعودی جامعات میں نصوص یاد کرنے پر واللہ یعنی اس دور میں ایک بہت بڑی بات ہے. انہوں نے جو اہمیت دی اس کو، انہوں نے جو اسے نمایاں کیا، یہ جو اس کی مثال پوری عالمی سطح پر کہیں بھی ملنی مشکل ہے. جبکہ قدیم زمانے میں آزادی سے پہلے کہ ہمارے علماء کو اٹھا کر کے دیکھو، ہمارے علماء کو ایسے معلوم ہوتا ہے، اردو کتابیں، اردو میں لکھی گئی کتابیں. آپ دیکھو مولانا اسماعیل سلفی گجرات والا کو، مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ کو، مولانا عبدالعزیز رحمہ آبادی کو، مولانا شمس العظیم آبادی کو، اور کتنے آپ کو نام لیں. ان کی کتابوں میں دیکھیں انہوں نے اردو میں کتابیں لکھی ہیں، کچھ عربی میں بھی ہیں. لیکن ان کی کتابوں کا جو انداز ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں کے جو اہل اللسان ہیں ان کے لیے لکھا انہوں نے، لیکن پورا نہج خالص سلفی نقطہ نظر سے، نصوص کا انبار. پھر مزید کتاب کی ضخامت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ وہ ترجمہ بھی کرتے تھے اس کا، آیاتوں کا، احادیث کا، اس لیے جو کتاب اور زیادہ ضخیم ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، بالخصوص مجھے اور آپ کو، چونکہ ہم لوگ سلفی ہیں الحمدللہ. ہماری خصوصیت یہی ہے کہ کوئی نصوص یاد کرے نہ کرے، ہمیں تو بہرحال اس کا غیر معمولی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں وہ تو 100 سے زائد ہیں، اللہ رب العالمین کے جو نام ہے کتاب و سنت میں. لیکن جو تحدید کے ساتھ 99 نام یاد کرنے کی جو بات کی گئی ہے، صحیحین کی حدیث ہے، حدیث ابی ہریرہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يحفظها الا دخل الجنہ. لا يحفظها کے اندر کیا معنی ہے؟ لا يحصيها کا بھی جو ہے مطلب حدیث میں لفظ ہے، مطلب یہ کہ اس کا احاطہ کرنا، اسے کاؤنٹ کرنا، اس کی گنتی ہونا، 99 نام، پھر اس کے معنی مطالب کو جاننا سب کچھ، اور اس کو یاد بھی کرنا. صرف اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے یاد کرنے کا معنی نہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام یہ ہے، اس کے معانی یہ ہیں، اس کے مطالب یہ ہیں، اور جو پھر اس کے تقاضے یہ ہیں. اس کو جو یاد کرتا ہے الا دخل الجنہ کا اللہ کے رسول، لا يحفظها الا دخل الجنہ. بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے. بلکہ قدیم علماء نے احادیث کی جو بڑی بڑی کتابیں تھیں وہ اس کو مختصر بھی اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو. امام نسائی رحمہ اللہ کے اسنن الکبریٰ ہے، آپ کے پاس اسنن الکبریٰ ہے،
دیکھیے اس کا مقدمہ پڑھ کر کے دیکھیے آپ، سیر اعلام النبلاء میں امام نسائی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات لکھا گیا ہے امام ذہبی نے رحمہ اللہ، اس میں انہوں نے لکھا کہ جب امام نسائی رحمہ اللہ نے اسنن الکبریٰ لکھا تو والی جو مکہ تھے انہوں نے ان سے کہا کہ جو اتنی ضخیم کتاب ہے پڑھے گا کون، عامۃ الناس مطلب اکتا جائے گی، تو اس کو انہوں نے مختصر کیا، اسنن الصغریٰ جو مشتبہ ہے، جو کتب ستہ میں معدود ہوتی ہے، وہ انہوں نے لکھا تاکہ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ ہمتیں دیکھیے ان کی، سبحان اللہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام لکھی، اور بلوغ المرام میں جب آپ نے لکھا تو کوئی خاص جو ہے مطلب اہتمام کر کے ایسے نہیں لکھا انہوں نے، جو صحیح بخاری کی شرح کر رہے تھے فتح الباری، تو اس دوران میں جب انہیں تھوڑا سا اکتاہٹ محسوس ہوئی ہے، بوریت محسوس ہوئی، بوریت اس معنی میں کہ جو ہے مطلب ایک کام میں تنوع لانے کے لیے اس دوران انہوں نے بلوغ المرام ترتیب دی ابن حجر نے رحمہ اللہ، اور اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ فحررته تحریرا بالغا لیصیر من يحفظه بین اقرانه نابغا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ بلوغ المرام کو جو میں نے ترتیب دیا ہے، یہ جو مختصر سا رسالہ ہے، اگر کوئی اسے یاد کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے اقران میں، اپنے ہم عمر لوگوں میں، اپنے دور کے لوگوں میں وہ ممتاز ہو جائے گا، کیونکہ ہر موضوع سے متعلق اس کے پاس نص ہے، ہر موضوع سے متعلق اس کے پاس احادیث ہے۔ بلوغ المرام کی ساری احادیث صحیح نہیں ہے، خود ابن حجر رحمہ اللہ نے ساری احادیث کو صحیح نہیں کہا ہے، نہ انہوں نے ادعا کیا ہے، بلکہ آپ نے تو اس کی تصحیح بیان کی ہے، لیکن ہر موضوع سے متعلق آپ نے جس اختصار کے ساتھ احادیث جمع کی ہیں، اگر کوئی اسے یاد کر لیتا ہے تو دین کا ایک بڑا حصہ گویا کہ اسے یاد ہے اس کو۔ تو ہم جہاں مختلف چیزیں یاد کرتے ہیں، احادیث یاد کرنے کی کوشش کریں، آیتیں یاد کرنے کی کوشش کریں، علی الاقل جب ہمارا خطاب ہوتا ہے، ہماری تقریر ہوتی ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، کہیں درس ہوتا ہے، لوگوں کو تجویز کریں۔ آپ دیکھیں گے جو ہے مطلب ایک 5-6 آیتیں اچھے سے یاد کریں، اور جو احادیث یاد کریں، صحابی کے نام سے لے کر کے آخر تک یاد کریں، آپ یاد کرنے کے حد تک یاد کریں، لیکن آپ کے درس کا جتنا وقت ہے اس اعتبار سے اگر حدیث مبارکہ طویل ہے تو وہ قطعہ پیش کریں جو آپ کے موضوع سے متعلق ہے، لیکن حدیث کا مثلا پوری یاد کریں، اس بہانے سے اس کا اہتمام کریں، لکھیں، پوری حدیث لکھیں، پوری آیت مبارکہ لکھیں اپنے ہاتھ سے، یہ اہتمام ہونا چاہیے جو ہمارے علماء کے اندر اہتمام تھا، اور بہت 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 زور دیتے تھے اس بات پر وہ، جبکہ ہمارے پاس جو یہ معاملہ اتنا کم ہوتے جا رہا ہے کہ آیتیں احادیث ہم مطلب جو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو دیکھ کر کے پیش کرنا عیب ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، عیب یہ ہے کہ ہم یاد نہیں کرتے ہیں۔ ہاں آپ جو ہے آیتیں یاد کرتے ہیں، آپ کے موضوع سے متعلق جو ہے مطلب اس کے بعد کون سی آیت پیش کرنا چاہیے اس کے لیے لکھ کر لاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یاد کیے بغیر مجھے یاد کرنے کا موقع نہیں تھا، یعنی میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں اور اس کے لیے لکھ کر کے لاتے ہیں، یہ زندگی ایسی چلے گی جو ایک عیب ہے۔ آپ دیکھیں ائمہ حرم کو وہ دیکھ کر کے سناتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ جو ہے مطلب جو نقطہ جس وقت میں جو پیش کرنا ہے اس رفتار سے ہم چلیں، یہ مقصود نہیں ہے کہ ان کو آیتیں یاد نہیں ہیں، آیتیں کیوں یاد نہیں ان کو؟ ائمہ حرم سب کے سب حفاظ ہیں اور جو اچھے علماء ہیں، متقن علماء ہیں، بہت ہی مشاکل اور بہت ہی مطلب آپ ان کے انٹرویو وغیرہ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا۔ میرے پاس 2 رسالے ہیں، ایک مسجد حرم کے جو ائمہ ہیں اور مسجد نبوی کے جو ائمہ ہیں، شروع سے لے کر اب تک سب کی تاریخ جو ہے مطلب سب کی سیرت لکھی گئی ہے، سب اس دور کا رسالہ ہے، کافی ضخیم دونوں ہیں میرے پاس الحمدللہ۔ تو ان کی زندگیوں جو لکھی جاتی ہیں مطلب کئی مطلب مراحل ہوتے ہیں، تب جا کر کے جاتے ہیں وہاں پر امامت کو جو رتبہ ملتا ہے، امام الوقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھ کر کہ جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ عیب نہیں ہے، قطعاً عیب نہیں ہے کسی طور پر بھی، لیکن بات یہ ہے کہ ایک شخص آیتیں یاد ہی نہیں کرتا ہے، ایک عالم دین کا حدیث یاد ہی نہیں کرتا ہے، بس جو ہے اس موضوع سے متعلق یہ پیش کرنا ہے، یہ پیش کرنا ہے، اس کو دیکھ کر کے سنا دیا اور وہ گئی بات وہاں سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، حدیثیں یاد ہو۔ آپ دیکھو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تہذیب السنن ہے آپ کے پاس، علامہ عبدالعظیم المنذری، شیخ عبدالعظیم المنذری رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد کو مختصر کیا ہے، صحیح مسلم پر کو بھی مختصر کیا انہوں نے، مختصر صحیح مسلم، مختصر سنن ابی داؤد، اس پر حواشی اور تعلیقات جو ہے ابن القیم کی ہیں رحمہ اللہ، تہذیب السنن 5 جلدوں میں ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ ابن القیم رحمہ اللہ نے
صرف 4 مہینوں میں لکھا. اس میں انہوں نے لکھا ہے میں نے رجب کے مہینے میں شروع کیا اور شوال کے مہینے میں ختم کیا کر کے لکھا انہوں نے. اور وہ کتاب انہوں نے سفر میں لکھا انہوں نے. اور احادیث کی شرح کرتے ہوئے ضمناً جو آیتیں احادیث اہل علم کے اقوال اور جو ہے قواعد فقہیہ اصول الفقہ اصول الحدیث جو درمیان میں لائے ہیں، مطلب غضب کی بات ہے کہ ان کا ایک بڑا مرتبہ سینے میں تھا ان کے، انہیں یاد تھی ان کو. زاد المعاد انہوں نے سفر میں لکھی اور اعتذار پیش کیا کہ کہیں کچھ آگے پیچھے ہو تو جو مطلب معذور جانے، کیونکہ میں سفر میں ہوں، کتابیں نہیں ہیں ہمارے پاس، ایسے کہا ابن القیم نے رحمہ اللہ. شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ اس دور کے بہت عظیم عالم دین، بلکہ بڑے علماء میں سے ایک، انتقال ہو گیا ان کا 1429 ہجری کو. ان کو ضرور پڑھے گا، ایک عجیب نمونہ ہے ماشاءاللہ، عجیب عالم دین شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ. وہ ہر جگہ پر اعتذار پیش کرتے ہیں ابن القیم کے حق میں رحمہ اللہ، جب زاد المعاد کا حوالہ دیتے ہیں. یہ سفر میں لکھی گئی کتاب ہے. بہت کم جو ایسا ہوا ہے کہ جو مطلب حالے میں حدیث جو ہے مطلب سنن ابی داؤد کی انہوں نے صحیحین کی طرف احالہ کر دیا ہو. حدیث صحیحین میں تو ہے لیکن کہا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. بہت کم ایسے ہوا ہے، ورنہ جو ماشاءاللہ آپ تعجب کریں گے کیونکہ انہوں نے سو شام زور دیا اس پر، اور اسی کے لیے اللہ نے خلق کیا آپ کو انشاءاللہ الحمدللہ. جیسے کہ یحییٰ بن معین نے کہا رحمہ اللہ کے محدثین کو اللہ تعالیٰ نے مطلب دین کے تحفظ کے لیے خلق کیا ہے گویا کہ. تو ہم نصوص اتنا یاد کریں کہ ہم اسی میں ڈوبے رہیں، چلتے پھرتے اسی میں یاد کریں. کوئی حدیث یاد نہیں ہو پا رہی تو ایک چھوٹے سے ورقہ میں لکھ لیں اور اس کو یاد کرتے رہیں. نماز کے بعد کے اذکار جیسے ہم یاد کرتے ہیں وہ ہمیں اچھی طرح یاد ہوں، لیکن ہمارا مستویٰ تھوڑا بڑھنا چاہیے. ہم دیکھیں کہ وہ جو حسن مسلم میں جو جہاں لکھی گئی ہے جو دعا ہم اگر وہ صحیح مسلم ہے تو صحیح مسلم میں جا کر کے وہاں سے یاد کریں. اصل سے ہماری اپنی ایک خصوصیت ہے، ہماری اپنی ایک شان ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت سے متعلق بات تھی. نصوص کو یاد کرنے سے متعلق کتنا وقت باقی ہے؟ یعنی 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا نا جی. چلیے یہ صرف جو ایک 9 نکات ہیں جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے محدثین کیسے کیسے یاد کرتے تھے اس کو انہوں نے لکھا، کافی تفصیل سے لکھا ہے. صرف جو 9 نکات میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ دیکھ لیجیے آپ لوگ. انہوں نے جو 9 نکات لکھے ہیں، سب سے پہلا جو انہوں نے نکتہ لکھا ہے کہ لا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا کہ طالب علم کو یعنی آغاز میں بڑی بڑی عبارتیں بڑے بڑے جملے یاد نہیں کرنا چاہیے، مختصر یاد کرنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو 40 نووی یاد کر لے، یہ مقصود ہے. چھوٹی چھوٹی کتابیں یاد کریں، ایک پیج میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کو یاد کریں، پھر اس کا مستویٰ بڑھے. اچانک یہ مطلب اپنے اوپر طے نہ کر لے کہ میں یہ کتاب یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، اگتا جائے گا وہ اور پھر یاد نہیں کر پائے گا. تو یہ ایک نقطہ انہوں نے کہا. اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا کرتے ہیں، ایک نقطہ لکھتے ہیں، حدیث ہو تو حدیث لاتے ہیں، صحابہ کے اقوال ہو تو وہ لاتے ہیں، وہ نہیں ملتے ہیں تو اہل علم کے واقعات پیش کرتے ہیں، لیکن صرف نقطہ کبھی نہیں بیان کرتے. بہت سارے واقعات بھی بیان کرتے ہیں، کتاب میں تو ضرور دیکھ لیجیے آپ. دوسری بات انہوں نے یہ ایک بات کی کہ اس دور کے اعتبار سے انہوں نے لکھا کہ استاذ پڑھا رہے ہوں اور سارے باتیں کوئی طالب علم نہیں لکھ پا رہا ہے، ساری باتیں ایک طالب علم یاد نہیں کر پا رہا ہے، تو جو طلبہ ذہین ہوتے ہیں اور جن کی کتابت میں سرعت ہوتی ہے، جلدی سے بہت ساری باتیں لکھ لیتے ہیں، انہیں مقدم رکھا جائے. وہ جو ہے مطلب لکھیں، ساری باتیں نوٹ کر لیں، وہ یاد کریں، اور پھر جن سے کمی بیشی ہو جاتی ہے وہ ان کو لکھا دیں، ان کو سنا دیں، ان کی بھرپائی کر دیں. ایسے انہوں نے بات کی. اذا كان في حفظ بعض الطلبة ابطاء قدموا من عرفوه بسرعة الحفظ وجودته حتى يحفظ لهم عن الراوي ثم يعيد ذلك عليهم حتى يتقنوا حفظه عنه. یہ انہوں نے بات کی. تیسری بات انہوں نے ایک بات یہ کی ہے کہ محدث استاذ جب بیان کرتا ہے، حدیث سناتا ہے، تو اس کا اعادہ کرے، 1 سے 2 مرتبہ بتائے، تیسری مرتبہ بتائے، تاکہ ایک طالب علم جس نے پہلی ہی مرتبے میں پوری بات لکھ لی ہو، دوسرا طالب علم ایسا ہوگا جو دوسری مرتبہ بتانے پر ہی وہ ساری باتیں لکھ سکتا ہے. آداب کے طور پر انہوں نے بتایا. تیسری بات انہوں نے بتائی ہے کہ اگر یعنی حدیث بہت طویل ہے تو اس کو جو ہے مطلب قطعات میں بانٹ لے، اتنا یاد کرے، اتنا یاد کرے، اتنا یاد کرے، یا اس کو مجلسوں میں بانٹ دے تاکہ پڑھنے پڑھانے کے لیے آسانی ہو. ایک نقطہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حدیثیں یاد کرنے کے بعد
استاد سے پڑھ لینے کے بعد مستقل طور پر مذاکرہ کرے، یعنی ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو سنائے، چلیے میں سورہ قاف سناتا ہوں آپ کو، آپ مجھ سے سنائیں، آپ مجھے سنائیں۔ وہ جو احادیث مبارکہ ہیں جو آج میرے جمعہ کے خطبے سے متعلق ہیں، میں ترتیب بار ایک مرتبہ آپ کو سنا دیتا ہوں، صرف احادیث سن لیں، وجہ شاہد کیا ہے کہ اس میں کیا نقطہ بیان کرنا ہے وہ نہیں، صرف احادیث سن لیں ایک مرتبہ، ایسے کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر جمعہ کے خطبے سے پہلے سنا دیں کہ آج کی میرے خطبے کی آیتیں یہ احادیث ایک مرتبہ سن لیں۔ میں سناتا ہوں میری اپنی اہلیہ کو، ابھی میں سناتا ہوں کہ یہ آیتیں ہیں، احادیث ہیں، ایک ایسی سناتا ہوں بس، تو وہ ترتیب کے ساتھ، کیونکہ اس میں پھر مجھے کس موضوع سے متعلق جوڑ کے پیش کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اس سے کیا ہوتی ہے، چیزیں بہت ہی محفوظ ہو جاتی ہیں اور تقریباً ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک بات انہوں نے یہ بھی پیش کی خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہ یاد کر لینے کے بعد بھلے ہی آج آپ کو کچھ کسی کو سنانا نہیں ہے، لیکن بس جیسے آپ بستر پر جاتے ہیں، جیسے آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب کسی اور کام کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ ورق لے لیں، بس دیکھتے رہیے جو ترتیب سے احادیث آپ نے لکھی ہے کیا ہے، ایسے کچھ یاد ہوتی رہے گی وہ۔ مطلب یہ کہ جو ہے فارغ کام، جیسے ہم عمومی طور پر کسی اور کام کے لیے موبائل کے لے کر کے کسی اور کام کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے اسلاف کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو ہے مطلب فارغ اوقات میں کچھ ادھر ادھر نظر ڈال لیں تاکہ چیزیں محفوظ ہوتی رہیں، تکرار اس پر نظر جو ہے مسلسل پڑتی رہے۔ چلیے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کو ایک آخری بات یہ بتا دیتا ہوں بس 1 منٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ جب احادیث پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، میں نے شروع میں بھی نقطہ بیان کیا تھا کہ وہ جب بھی کوئی بات کرنا ہو، مثال کے طور پر کسی کو تنبیہ کرنے، نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، عبادات سے متعلق، تجارت سے متعلق، سفر سے متعلق، کسی کو تنبیہ کرنے کیا ایسا کیوں کر رہے تم، ایسا کرنا چاہیے، یا جو کسی نے آ کے سوال کر دیا کہ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، تو صحابہ کا انداز دیکھو۔ ہمیں جو احادیث ملتی ہے نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جو بھی احادیث کی کتابیں ہیں، آپ حدیث کا جو متن ہوتا ہے اس سے پہلے آپ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ صحابی کا جو حدیث پیش کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے نا کہ جو ہے مطلب جیسے آج ہمارے پاس ایک درس ہو رہا ہے، میں کچھ حدیثیں سنا رہا ہوں، کچھ تو واقعہ ہوتا ہے جب جا کر کے وہ صحابہ حدیث سناتے ہیں لوگوں کو، کسی کا سوال آتا ہے یا کوئی منکر دیکھتے ہیں یا کچھ معاملہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں لوگوں کے زبان پر ان کے پاس حدیثیں ہوتی تھی کہ دیکھو آپ ایسا کر رہے ہیں، نہیں میں نے تو رسول سے ایسے سنا ہے، آپ نے جو مجھ سے پوچھا ہے نا، میں نے بھی رسول سے پوچھا تھا، چلو حدیث سنا رہا ہوں۔ تو گویا کہ مستقل طور پر پوری حدیث مبارکہ سنانا اور ہو بہو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے فنی انداز میں سنا رہے صحابی، ایک چیز باقی رکھ کے سنا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہرحال یقیناً خیر کا دور ہے۔ ہم عمومی طور پر کثرت مطالعہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مطلب ہم نے بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھی یا کئی لوگوں کے افکار پڑھے، سب سے بہترین مطالعہ یہ ہے کہ نصوص یاد کریں۔ میں کل ایسے آن لائن پڑھ رہا تھا کچھ چیزیں، شیخ مقبل ابن ہادی الوادی، جانتے ہیں نام ان کو، یمنی عالم، بہت بڑے عالم بھی تھے، 2001 میں انتقال ہو گیا ان کا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ عقیدے سے متعلق میں کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، کہا کہ سب سے اچھی کتاب کون سی ہے، تو انہوں نے اس سوال کو طلبہ پر چھوڑ دیا کہ آپ بولو، ان کو کوئی پوچھنے کے لیے آئے تھے، تو کسی طالب نے کہا کہ عقیدہ تحاویہ، کسی نے کہا کہ عقیدہ واسطیہ، کسی نے کہا کہ وہ، کسی نے کہا کہ وہ، تو کہا کہ میں کہتا ہوں قرآن مجید، ایسے انہوں نے کہا، تو سب ہنس پڑے وہ۔ تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو ہے پہلے آپ نصوص یاد کیجئے نا، اصل پر نظر رکھیں نا، پھر اس کے بعد اس کے معنی مفاہیم کے پاس جائیں گے، یہ مقصود تھا ان کو۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور جو حافظے کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں، آپ یقین مانیے آپ جتنے نصوص یاد کریں گے حافظہ مضبوط ہوتا جائے گا، تیزی آئے گی اس میں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس سے متعلق کوئی بات ہو تو بتائیے، اس موضوع سے متعلق۔